پاکستان والے جو ان سے وہ IMF کے نیچے جا کے لیٹ بھی جائیں گے, وہ بھیک منگوں گے, جگہ جگہ بھیک بھی مانگیں گے پاکستان والے جو ان سے وہ جا کے, اور ان کو بھیک مل بھی جائے گی, کیونکہ آپ کہہ لیں بدقسمتی سے جیو پولیٹیکلی اور پاکستان کی سرٹن اچیومنٹس انکلوڈنگ بینگ دا نیوکلیئر اسٹیٹ اتنا امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے کہ وہ پاکستان کو اس ہیج پہ پہنچنے نہیں دیتا جہاں وہ بالکل کولیپس ہو جائے. تو عمران خان کی میں ضرور بات کروں گی. لوگ تو خیر مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نریندر مودی کی بڑی فین ہوں, یا میں نریندر مودی جی کی جو ہے وہ بھکت ہو گئی ہوں. لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو مجھے بات یاد آ گئی پھر بھول جائے گی. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ نریندر مودی صاحب کا. ہم ذاتی مخالفت مطلب ان کی پالیسیز کا مخالف ہوں مودی صاحب کے, ظاہر ہے فرام کشمیر, تو اس لحاظ سے بھی, اور ان کی ہندواتہ پالیسی کے بھی میں مخالف ہوں, کیونکہ آئی تھنک کہ وہ ڈویژن اور میسوگنسٹک ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ, جو اپنے لیے ایک نیشنلسٹک لیڈر کے طور پہ مودی صاحب نے کیا ہے وہ بالکل جائز, ان کے اپنے نقطہ نظر سے ٹھیک بنتا ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ ایک اور پوائنٹ انہوں نے پروو کیا ہے, جب تک انڈیا, یہ لوگ ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ آرگومنٹ, پاکستان میں بہت زیادہ یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے جی کوئی فرق نہیں پڑتا, بھٹو خاندان ہے یا شریف خاندان ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, خاندان ہے. سری لنکا میں دیکھیں جی خاندان ہے, انڈیا میں خاندان ہے, بنگلہ دیش میں خاندان ہے. انڈیا نے جب تک نہرو خاندان کے انڈر رہا ہے انڈیا نے ترقی نہیں کی. انڈیا کی ترقی ہے جو ان کی واجپئی صاحب کے دور میں ہوئی, منموہن سنگھ کے دور میں ہوئی, اور ان کی پالیسی سے جو چینجز آئی, سوشل ریفارمز آئی, ان کا فیملی کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ فیملی کے نہ ہونے سے وہ فیسیلیٹیٹ ہوا. ابھی سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیونکہ وہ ایک ہی فیملی ہے جو رولنگ فیملی ہے, اور اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. تو اس لیے موروثیت کی جو اب سیاست چل رہی ہے, جس میں مریم نواز, حمزہ شریف, مونس علائی, چودھری شہزاد کے بیٹے, بلاول بھٹو صاحب, مولانا فضل الرحمان کے بیٹے, اسفندیار ولی کے بیٹے, یہ جو چل رہی ہے یہ ہی ہماری تباہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. پاکستان دو مختلف ملک ہیں, اور اس وقت پاکستان کے اور سری لنکا کے علاوہ دنیا کے کئی اور ممالک مختلف معاشی مشکلات میں مبتلا ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے, اور ان کی مواصلت یہ تو ہو سکتی ہے کہ دونوں ایک وقت میں تقریباً ریزروز ختم ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے نزدیک ہیں, لیکن اس کے علاوہ پاکستان سری لنکا کی کوئی مماثلت نہیں ہے. دیکھیں آپ, سری لنکا جس کو ہم سیلون کہتے تھے, اس سے پہلے سرندیپ کہتے تھے, وہ ایک مطلب 100 سال کی, ہزاروں نہیں تو 100 سال, کئی 100 سال کی ان کی ایک تاریخ ہے. ایک ملک کے طور پہ وہ ایک جزیرہ ہے, وہ ہمیشہ سے مختلف رہا ہے. اس میں ایک کمیونٹی ہے سنہالیز کی جو میجورٹی ہے وہاں پہ 80-85%, اور اس کے علاوہ تامل ہیں. پھر ان کا جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کے ساتھ ایک انتہائی گہرا ثقافتی اور انفیکٹ بلڈ ریلیشن شپ ہے. اور آپ دیکھیں جو گوئنگ بیک ہسٹری مہا بھارت تک سیلون کا ذکر ہے, کیونکہ جو سارا سلسلہ ہے رام, لکشمن, سیتا اور اس راجا کا جو سیتا کو اغوا کر کے لے گیا, وہ سارے کا سارا جو سا وہ سیلون کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے, لیکن اس کی اپنی جیوگرافیکل لوکیشن ہے, اس کی آبادی جتنی ہے وہ ہے ایک لینڈ مطلب سی لاک کنٹری ہے یا اراؤنڈ واٹر جزیرہ ہے, کیونکہ آئی لینڈ ہے. اس کی نسبت پاکستان ہے جو سا وہ ایک مختلف سلائٹلی مختلف لوکیشن پہ مختلف ریسورسز کے ساتھ ہے. اس کی آبادی, اس کی ہسٹری, اس کے جو لوگ ہیں ان کی ثقافت, کلچر, ان میں کافی ڈفرینس ہے. اس کی ریسورسز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سری لنکا کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں. اسی طرح آبادی, پھر جو باہر سری لنکا کا ڈائسپورا ہے, پاکستان کا ڈائسپورا ہے, اس کا جو ڈفرینس ہے. سو جیوگرافی, ہسٹری, پولیٹکس, سوشیولوجی, اینڈ اکنامکس, everything is different. اب سوائے اس کے کہ کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں ایک وقت میں ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ گئے, اس کے علاوہ تو ایسی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ پاکستان سری لنکا جیسا ہو گیا ہے. البتہ اگر ایک چیز میں پاکستانی سری لنکا جیسے ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کل سری لنکنز نے جب احتجاج کیا, سری لنکنز پولیٹیکلی بہت کانشیس لوگ ہیں, اور انہوں نے کل جو احتجاج کی ہے اپنے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور ان کی فیملی اور وہ جو رولنگ فیملی اور اقتدار ہے اس کے ساتھ, اس کے خلاف, یہ بڑا ٹیلنگ ہے. کیونکہ وہ احتجاج ہے جو ان سب ایک عوامی موومنٹ کے طور پہ ہوا ہے, اس میں بلکہ جو میں نے سنا ہے ڈائریکٹ
ایک ایسے بندے سے جو سری لنکا کے اندر موجود ہیں کہ اگر اپوزیشن والوں نے شامل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے فورس کیا کہ مختلف جگہ سے عوام ہے جو ان سے ان کے لیے ٹرانسپورٹ میسر کی جائے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا جیسے پاکستان میں کیا جاتا ہے. جب پاکستان میں پیسے دے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, بسوں میں بٹھایا جاتا ہے, ٹرینز میں بٹھایا جاتا ہے, وہ کچھ نہیں ہوا. اس طرح وہ ایک سیلف میڈ اسی طرح کی ہے جیسے جس کو عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا, اس طرح کی ایک موومنٹ ہے. تو اگر پاکستانی ہے جو ان سے وہ 100 بلکہ 1000 جوتے کھانے کے بعد بھی وہ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سری لنکا والا ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں اگر وہ پولیٹیکلی کانشیس ہیں, کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہو رہی. پاکستان نہیں, کی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پاکستان بھی پہنچ گیا ہے جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے, تو پھر اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر تو شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اس ایک کام میں جو پولیٹیکلی کانشیس لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جو اپنے رائٹس کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں, اگر پاکستانی یہ کریں سری لنکنز کی طرح تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا. یہ ایک واقعی وہ کام ہوگا جن کو ان کو کرنا چاہیے. لیکن پاکستانی ہے جو ان سے انفارچونیٹلی ہم سب اپنے گروپنگز میں اتنے زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں گھر کے اندر. آپ کو خود پتہ ہے, آپ اس معاشرے میں رہتی ہیں, معاشرے کے ہر لیول پہ, مطلب سیاسی تنظیمیں, غیر سیاسی تنظیمیں, آرگنائزیشن, گھر, سوسائٹی, ہر لیول پہ یہ جو ڈویژن, پولیٹیکل ڈویژن ہے, اور جس میں کوئی گرے نہیں ہے, بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے. اگر آپ خان صاحب کے حامی ہیں تو بس خان صاحب کے ہی حامی ہیں, آپ کو خان صاحب کے اندر کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی. اگر آپ نواز شریف کی حامی ہیں تو آپ کو نواز شریف کے اندر کوئی برائی اور غلطی نظر نہیں آتی. اگر آپ زرداری صاحب کی حامی ہیں تو آپ کو ان کے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی. اب کراچی کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں, کراچی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ایک آتا ہے, اور کراچی کے لوگ سب جب کسی سیاستدان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیے کراچی جون سا پاکستان کو وہ 50%, کوئی کہتا ہے 60%, کوئی